کچھ لوگ اسی میں لگے رہتے ہیں کہ جی شب معراج کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، شب برات کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، شب قدر کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اپنے اس میں لگے رہتے ہیں۔ جلسے کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، ثبوت ہو یا نہ ہو، عقل تو گواہی دے رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں معراج پر گئے اور آپ نے اپنی امت کو یاد رکھا، تو امت ان کو اگر یاد رکھے گی تو امت کا فائدہ ہے نا، نقصان تھوڑی ہے۔ دنیا میں کوئی سرپھرا، کوئی گمراہ سے گمراہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں رات کو اگر نفل پڑھ رہا ہوں تو کوئی گناہ ہے، وہ کہے گا نہیں، گناہ نہیں، ثواب ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ ماشاءاللہ معراج والا مہینہ، اور یہ آخر عشرہ چل رہا ہے۔ 26 رجب کو اور 27ویں شب میں معراج ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبوت کے 12ویں سال، جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمائے ہوئے 12 سال ہو رہے تھے، تو حضور کو معراج پر اللہ تعالیٰ نے بلایا، آسمانوں پر بلایا، عرش پر بلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، الفاظ میں تو ہم لوگ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اور رسول علیہ السلام آئے، لیکن سب سے افضل اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، عرش پر بلایا، کسی کو نہیں بلایا۔ ساری کائنات نے رسول کا احترام فرمایا، ساری کائنات دست بستہ کھڑی تھی، ہاتھ باندھ کے کھڑی تھی، جنت کی حوریں اور غلمان بھی کھڑے تھے، فرشتے بھی کھڑے تھے، انبیاء کرام علیہ السلام بھی کھڑے تھے، ساری کائنات کی مخلوقات سب کھڑی تھی احترام میں۔ کیوں؟ کہ رسول کی سواری جا رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا رہی۔ سورج بھی کھڑا تھا، چاند بھی کھڑا تھا، زمانہ بھی کھڑا تھا، ہل نہیں رہا تھا، ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، سب ادب اور احترام کے لیے کھڑے تھے۔ ٹائم بھی رک گیا تھا، حضور چلے بھی گئے، آسمانوں پر تشریف بھی لے گئے، اللہ کے قرب خاص میں پہنچ بھی گئے، اللہ کے جلووں سے منور بھی ہو گئے، اللہ سے ہم کلام بھی ہو گئے، نماز کا تحفہ بھی مل گیا، اور آسمانوں سے واپس تشریف بھی لے آئے، آسمانوں پر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات بھی ہو گئی، اور مسجد اقصی بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے معراج کے سفر میں امامت بھی فرما لی۔ ٹائم رکا رہا، 1 منٹ نہ ادھر نہ ادھر، رات بھی کھڑی تھی، دن بھی کھڑا تھا، سورج چاند بھی کھڑے تھے، رسول کے احترام میں کھڑے تھے، ساری کائنات آداب بجا لا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے، یہ روحانی معراج نہیں تھی، یہ خواب کی طرح پہ نہیں تھا، جیسے کوئی خواب میں امریکہ ہو جاتا ہے، انگلینڈ ہو جاتا ہے، وہ خواب نہیں تھا۔ یہ حضور بنفس نفیس اپنے جسم اور روح کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، براق پر سوار ہو کے تشریف لے گئے تھے، ہزاروں ہزاروں فرشتوں کے جھرمٹ میں حضور تشریف لے گئے تھے۔ تو یہ مبارک رات آنے والی ہے، شب معراج، بڑی مبارک رات ہے، بڑی فضیلت کی رات۔ مجھے یاد آ رہا ہے 1983 میں اکتوبر میں ہمارے فنکشن میں گیانی ذیل سنگھ راشٹرپتی پریزیڈنٹ آف انڈیا آئے تھے دریا گنج میں۔ مارچ 1984 میں گیانی ذیل سنگھ راشٹرپتی پریزیڈنٹ آف انڈیا آئے تھے اسی مسجد فتح پوری میں، میری دعوت پر، میری بہن کی شادی میں۔ 29 جنوری 2005 میں راشٹرپتی پریزیڈنٹ آف انڈیا اے پی جے عبدالکلام میری بیٹی کی شادی میں آئے تھے، اور 2007 میں راشٹرپتی
اے پی جے عبد الکلام یہاں مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے آئے تھے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، جب پریزیڈنٹ آف انڈیا راشٹرپتی بھون سے نکلے تھے تو راشٹرپتی بھون سے لے کے مسجد فتح پوری تک ٹریفک جام تھا، ٹریفک جام تھا، انتظام لگا ہوا تھا۔ مجال ہے کوئی ٹس سے مس ہو جائے۔ میرے پاس وہ اخبار رکھے ہیں، ٹائمز آف انڈیا رکھا ہے، ہندوستان ٹائمز رکھا ہے، انڈین ایکسپریس رکھا ہے۔ اے پی جے عبد الکلام جب یہاں نماز پڑھنے آئے تھے، ایک دن میں نے ان سے کہہ دیا کہ کبھی میں چاہتا ہوں جمعے کی نماز آپ مسجد میں پڑھیں۔ آ گئے بیچارے، محبت والے تھے، وہ اخبار رکھے ہیں میرے پاس۔ تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، یہ تو ہندوستان کا صدر جمہوریہ تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب رب العالمین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ ان کے احترام میں تو چاند، سورج، ستارے، ہوا، بادل، پانی، پہاڑ، انسان، جنات، حوریں، غلمان، جنت، دوزخ سب کھڑے تھے۔ بڑا عجیب و غریب منظر تھا۔ تو میرے بھائیوں، وہی رات آ رہی ہے 26 رجب، بہت برکت والی رات ہے، عبادت والی رات ہے، نفل والی رات ہے، دعا والی رات ہے، قرآن شریف پڑھنے کی، تسبیح پڑھنے کی، توبہ کرنے کی، اللہ کو سے دعا کرنے کی رات آ رہی ہے۔ اور اگلا دن جو 27 رجب ہے وہ روزے کا دن ہے۔ ویسے تو رجب کے مہینے کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن خاص طور سے 27 رجب کا جو روزہ ہے، پہلے زمانے میں اس کو کہا جاتا تھا ہزاری روزہ، ہزاری روزہ۔ لوگ چھوڑتے نہیں تھے اس روزے کو، بوڑھے بوڑھے لوگ بھی رکھتے تھے۔ ہمارے جد امجد حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد ماجد حضرت بدر المشائخ مفتی محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی روزے کو 27 رجب کے روزے کو چھوڑتے نہیں تھے۔ یہ مبارک دن آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے اس امت پر۔ اس نے ایسے مبارک دن عطا کر دیے، مبارک راتیں عطا کر دیں کہ اے گناہگاروں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہو کر لو۔ یہ قبولیت کے دن آ رہے ہیں، شب معراج، شب برات، شب قدر، شب عید، شب بقرعید، شب عرفہ، شب عاشوراء، شب ربیع الاول شریف، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مبارک راتیں ہیں، مبارک دن ہے، رمضان کے دن ہے، عید کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، بقرعید کا دن ہے، عاشوراء کا دن ہے، مبارک دن ہے، عید میلاد النبی کا دن ہے۔ یہ مبارک دن ہوتے ہیں۔ جب مبارک دن آ رہے ہیں، مبارک راتیں آ رہی ہیں، وہ ہمارے لیے آ رہی ہیں کہ تم گناہگار ہو، یہ قبولیت کے دن ہیں، ان کو ضائع نہ کرنا۔ کچھ لوگ اسی میں لگے رہتے ہیں کہ جی شب معراج کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، شب برات کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس کی شب قدر کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں، اپنے اس میں لگے رہتے ہیں۔ جلسے کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ ثبوت ہو یا نہ ہو، عقل تو گواہی دے رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں معراج پر گئے اور آپ نے اپنی امت کو یاد رکھا، تو امت ان کو اگر یاد رکھے گی تو امت کا فائدہ ہے نا، نقصان تھوڑی ہے، فائدہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا شکر کرو، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دنیا میں کوئی سرپھرا، کوئی گمراہ سے گمراہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں رات کو اگر نفل پڑھ رہا ہوں تو کوئی گناہ ہے، وہ کہے گا نہیں، گناہ نہیں، ثواب ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں پر بھی شب معراج میں مختصر سی محفل ہوگی عشاء کے بعد، بس نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے متصل بعد 8:15 بجے نماز ہوگی عشاء کی، 1-1.5 گھنٹے کی محفل ہوگی، قرآن شریف کی تلاوت ہوگی، نعت شریف ہوگی، تھوڑا سا بیان ہوگا، ہمارے مدرسے کے بچے تلاوت کریں گے۔ تو یہ مبارک رات ہے۔ آج کل کووڈ کی وجہ سے پروگرام ہم لوگ بھی مختصر کرتے ہیں، زیادہ تفصیلی نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے
کہ کووڈ ہار گیا، ہم جیت گئے۔ کووڈ اپنا سا منہ لے کے دفع ہوا اور ہم جیت گئے۔ 2 سال پہلے انہی دنوں میں کووڈ کی پابندی، کووڈ-19 کی پابندی چلی تھی شب معراج سے پہلے، 2 سال پہلے، اور شب برات میں اور شب معراج میں، اور وہ جو بڑا سخت لاک ڈاؤن لگا تھا، بڑا زبردست قسم کا، ویران کر کے ڈال دیا تھا مسجدوں کو، بازاروں کو، دکانوں کو، گھروں کو ویران کر کے ڈال دیا تھا۔ اب 2 سال بعد الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ وقت آیا ہے کہ کورونا ہار گیا، ہم جیت گئے۔ اللہ کرے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جائے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ یہ کسی انسان میں سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی، بڑے سے بڑے لیڈر نے بھی نہیں سوچا ہوگا کبھی ہندوستان میں بھی لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کبھی عبادت گاہیں بھی بند ہو سکتی ہیں، کبھی بازار بھی بند ہو سکتے ہیں، کبھی ٹرینیں اور بسیں بھی بند ہو سکتی ہیں۔ سارے ہندوستان میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اللہ کی قدرت سب سے بڑی قدرت۔ اللہ چاہے گا تو دنیا آباد رہے گی، اللہ چاہے گا ٹس سے مس نہیں ہو سکتا کوئی۔ تو جب ہم شب معراج میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، بیان سنتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہے، ہمارا بھلا ہوتا، ہمارا فائدہ ہے۔ تو یہ جو مبارک دن آ رہے ہیں، اس میں نفل پڑھنا، یہ ضروری نہیں کہ اسی رات میں، ابھی بھی، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، یا ترسوں بھی، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، یہ سارے مہینے نفل نمازوں کے، نفل روزوں کے، یہ مبارک دن ہے، بہت مبارک دن ہے۔